مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب خوش ہیں؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیں فلیپیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ آمین۔ یہ ٹیکسٹ ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جو کہ انکارنیشن کو یعنی تجسم کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اکثر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ہیرا ہے۔ نئے عہد نامے میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا ٹیکسٹ جو تجسم کو سب سے خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے تو وہ یہ آیت، یہ متن ہے۔ یہ یسوع مسیح کے جسم لینے کو، اس دنیا میں آنے کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ابھی ہم اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ پہلی آیت سے دیکھیں اسی باب کو، تو میں تسلسل تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، کانٹیکسٹ بتاتا ہوں جس میں پولس رسول یہ بات کر رہا ہے۔ پہلی آیت سے لکھا ہے، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں محبت کی دلجمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یعنی اس ٹیکسٹ میں پولس رسول بیسیکلی چرچ کو سکھا رہا ہے کہ چرچ میں یونٹی کی ضرورت ہے، چرچ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، چرچ کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور یونٹی کے لیے ہیوملٹی ہی راستہ ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹ رہ سکیں، اکٹھے رہ سکیں، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ ہیوملٹی۔ ہیوملٹی کس کو بولتے ہیں؟ حلیمی کو۔ پہلے وہ اصول بتاتا ہے کہ اصول کیا ہے، تیسری آیت سے وہ اصول بتاتا ہے، اور پھر 5ویں آیت میں اس اصول کی ایک مثال دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے حلیمی اختیار کرنی ہے۔ اور حلیمی کی مثال کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ حلیمی کی سب سے خوبصورت مثال کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جس نے حلیمی اختیار کی اور آسمان سے زمین پر آ گیا۔ وہ اس کی مثال دیتا ہے کہ یسوع کی مثال دیکھو کہ اس نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا۔ اسی طرح ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ حلیمی کو اختیار کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی اس پیسج کا کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے۔ یہ حلیمی جو ہے یہ ایک ایٹیچیوڈ سے شروع ہوتی ہے، اور اسی ایٹیچیوڈ کو وہ بیان کرتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو، ویسا ہی مزاج رکھو۔ آئیے پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا۔ اب میں آپ کو بتانے، ہم صرف اس کے ایک حصے پر غور کریں گے، یسوع مسیح کے تجسم پہ، پورے ٹیکسٹ پہ غور نہیں کریں گے، صرف یسوع مسیح کے تجسم پر غور کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا۔ یہاں پر صورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مورفے۔ وہ کیا ہے؟ مورفے۔ یونانی زبان کا لفظ مورفے استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے وہ سٹارٹ کرتا ہے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے، آغاز کہاں سے ہوا ہے، شروع کہاں سے ہوا ہے، یہاں سے پولس رسول بیان کرتا ہے۔ اور آغاز کہاں سے ہے؟ خدا کے برابر ہونے سے۔ یعنی یسوع مسیح کا سفر وہ بتا رہا ہے آسمان سے زمین پر آنے کا، اور اس سفر کا آغاز کہاں سے ہے؟
آسمان سے ہے. آسمان پر یسوع مسیح کی پوزیشن کیا تھی وہ یہ بتاتا ہے. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، مورفے کو انگریزی میں فارم بولتے ہیں، ایسنس، جوہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے برابر تھا، وہ خدا تھا. یہاں سے آغاز ہوا ہے، وہ خدا سے انفیریئر نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. مورفے انگریزی زبان میں 2 لفظ ہیں، اگر میں گریک میں 2 لفظ ہیں جن کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے مورفے، ایک ہے سکیما. مورفے کا مطلب ہے ایسنس میں، جوہر میں ایک جیسا ہونا، بالکل ایک جیسا ہونا. سکیما ظاہری حالت ہے. جس طرح میں ایک مرد ہوں، میں چاہے بچہ ہوں، چاہے بڑا ہوں، چاہے جوان ہوں، کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں، میں کیا کہلاؤں گا؟ مرد ہی کہلاؤں گا، مین کہلاؤں گا. اور جو سکیما ہے وہ اس کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے، وہ جوان بھی ہو سکتا ہے، وہ بوڑھا بھی ہو سکتا ہے. سکیما چینج ہو سکتا ہے لیکن فارم چینج نہیں ہوتی. فارم چینج نہیں ہوتی، جوہر چینج نہیں ہوتا، ایسنس چینج نہیں ہوتا. یسوع مسیح کا جوہر وہی ہے جو خدا کا ہے. وہ اس دنیا میں آیا، انسان بن کر دنیا میں آیا، لیکن اس کی فارم چینج نہیں ہوئی. اس کی فارم کیا ہے؟ وہ خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا. وہ اس دنیا میں بھی تھا تو خدا تھا، وہ آسمان پر بھی تھا تو خدا تھا، وہ اب بھی خدا ہے اور ہمیشہ خدا رہے گا. سو اس لیے اس نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، مورفے. اس نے اگرچہ خدا کی مورفے پر تھا، صورت پر تھا، فارم پر تھا. ایک ہی فارم ہے دونوں کی، ایک ہی ایسنس ہے. ٹرینٹی کا ایک ہی ایسنس ہے. جب ہم باپ، بیٹے اور روح القدس کی بات کرتے ہیں تو ان میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ باپ بڑا ہے اور یسوع چھوٹا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یا روح القدس چھوٹا ہے. یسوع مسیح نے اپنے آپ کو باپ کے سبمٹ کیا، تابعداری کی. اس پوائنٹ کو ہم آگے جا کے سمجھتے ہیں. لیکن جہاں سے آغاز ہوا ان کا ایسنس ایک ہے، مورفے ایک ہے، فارم ایک ہے. کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. باپ بڑا اور یسوع چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اگر باپ بڑا اور یسوع چھوٹا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس بات کو یاد رکھیے گا. باپ بڑا اور یسوع چھوٹا نہیں ہے. باپ اور یسوع ان کی ایک فارم ہے، ایک صورت ہے، ایک جیسے ہیں. یسوع کیا ہے؟ خدا ہے. سو یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے اب ہیوملٹی کا آغاز ہوتا ہے، حلیمی کا آغاز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پست کرنے کا، چھوٹا کرنے کا آغاز ہوتا ہے میرے اور آپ کے لیے. آگے بڑھیے. لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. یہاں پر جو برابر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آئیسوس. آئیسوس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایک جیسا. یعنی اس نے بتا دیا کہ یسوع مسیح خدا کے کیا ہے؟ برابر ہے. پہلی صورت میں اس نے بتایا کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی ان کی فارم ایک ہے. بادشاہ کا بیٹا محل سے باہر ہو یا محل کے اندر ہو، وہ بادشاہ کا بیٹا ہی ہے. اس کی بادشاہت کبھی چینج نہیں ہو سکتی. خدا کی فارم کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اگر خدا کی فارم تبدیل ہوگی، جس کا ترجمہ یہاں پر صورت کیا گیا ہے، تو وہ خدا نہیں رہے گا. خدا کی فارم آسمان پر بھی وہی تھی اور زمین پر بھی وہی ہے. یہاں اگلی آیت میں اس کو اگلے حصے میں ایکسپلین کرتا ہے کہ اگرچہ ان کی فارم تو ایک ہی ہے، لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہاں پر لفظ جو آئیسوس ہے اس کا مطلب ہے بالکل برابر ہونے کو، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایکول رائٹس، ایکول کیریکٹرسٹکس، سیم خصوصیات، سیم لیول، سیم درجہ، بالکل برابر. کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، بالکل برابر. وہ خدا کے بالکل برابر تھا، بالکل ایک ہی درجہ تھا دونوں کا. اس نے اس چیز کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا.
یہ جو آئسوس لفظ ہے، اس سے انگریزی کا ایک لفظ آئسوسیلس ٹرائنگل بھی ہے، جو آپ میں سے لوگ جانتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹرائنگل ہوتا ہے جس میں ٹرائنگل کی دو سائیڈز بالکل کیا ہوتی ہیں؟ سیم ہوتی ہیں. اس کو آئسوسیلس ٹرائنگل بولتے ہیں. یعنی وہ اس لفظ کا مطلب ہی یہ ہے جو بالکل برابر ہو، جس میں کوئی فرق نہ ہو، جس میں کوئی فرق نہ ہو. بلکہ ایک اور سائنس کا لفظ ہے آئسومر. یہ بھی ایک کیمیکل کمپاؤنڈ کی ایک حالت ہوتی ہے جس کا جو فارمولا ہے بالکل سیم ہوتا ہے. سو یہ لفظوں کا چناؤ کلام مقدس میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے. اور گریک یونانی زبان جس میں نیا ہے نامہ لکھا گیا ہے، بڑی رچ لینگویج ہے جو کہ بیان کرتی ہے، ایکچوئل مطلب کو بیان کرتی ہے. شاید اردو یا انگریزی اس طرح سے اس کو بیان نہیں کر سکتے جس طرح سے گریک لینگویج بیان کرتی ہے. جس طرح محبت کے لیے گریک میں 4 لفظ ہیں، اردو میں ایک ہی ہے، انگریزی میں بھی ایک ہی ہے، لیکن گریک ڈیپلی گہرائی میں جا کر اس کو بیان کرتی ہے. سو یہ جو آئسوس لفظ ہے بالکل برابر. فارم لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بالکل ایک جیسا، بالکل ایک جیسا. اگر آپ کو یاد ہو تو یہودیوں نے پتھر اٹھائے تھے یسوع مسیح کو مارنے کے لیے. وہ ان کی وجہ کیا تھی؟ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے. اس برابر کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں روحانی مانوں میں، جی میں خدا کا بیٹا ہوں. بعض اوقات اسی مسیح بھی ایویں ڈردے کہنے ہیں لوگوں کہ نہیں جی وہ تے اسی روحانی مانے چ کہنے ہیں، جی روحانی مانے چ مسیح خدا دا بیٹا ہے. اسی آپ بھی انہوں خدا کانفیڈنس دے نال نہیں کہندے. غیر قوموں میں ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. ہم دلیری کے ساتھ بیان نہیں کرتے. لیکن یہودی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ زبان کو بھی سمجھتے ہیں، جب یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا تو وہ فوراً سمجھ گئے. وہ پتھر اٹھا کر اس کو مارنا چاہتے تھے. میں بھی خدا کا بیٹا ہوں، آپ بھی خدا کے بیٹے ہیں، تو میں کہوں جی میں خدا کا بیٹا ہوں تو مجھے تو کوئی مارنا نہیں چاہے گا. کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ میں کن معنوں میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہوں. اسرائیل کو بھی بیٹا کہا گیا. تو یسوع مسیح نے اگر ان معنوں میں اپنے آپ کو بیٹا کہا ہوتا تو پھر وہ کچھ نہ کہتے. ان کو پتا تھا کہ یہ ایسنس کی بات کر رہا ہے، یہ فارم کی، یہ جوہر کی بات کر رہا ہے کہ جس طرح کا خدا ہے میں بھی اسی طرح کا ہوں. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرا رہا ہے. اس لیے انہوں نے پتھر اٹھائے تاکہ اس کو مارے. سو دیکھیں کہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے. یہ آغاز ہے ہیوملٹی کا، حلیمی کا. یعنی آپ کے پاس تمام پریویلیجز موجود ہیں، آپ کے پاس تمام رائٹس موجود ہیں، آپ کے پاس حقوق موجود ہیں. فرشتے آپ کی پرستش کرتے ہیں، تمام مخلوقات آپ کی پرستش کرتی ہیں. آپ کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ خدا کی ہیں، لیکن پھر بھی آپ ولنگ ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. ان کو چھوڑ دیں. کیسے چھوڑ دیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. سو حلیمی کیا کرتی ہے؟ حلیمی کو پتا ہے کہ یہ میرے حقوق ہیں، یہ میرے رائٹس ہیں، یہ میرے پریویلیجز ہیں، یہ چیزیں میری ہیں. لیکن حلیمی دوسرے کے لیے ان کو چھوڑ دینے کو تیار ہونے کا نام ہے. حلیمی اپنے حقوق کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے. آپ بھی جب ایماندار ہوتے ہوئے آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، آپ پریویلیجڈ کلاس ہیں، آپ اہم ترین لوگ ہیں، آپ خدا کے فرزند ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. یہ کم حقوق ہیں کیا؟ یہ بہت بڑے حقوق ہیں، یہ بہت بڑے پریویلیجز ہیں. لیکن آپ بھی جب تیار ہوتے ہیں کہ بے شک میں خدا کا بیٹا ہوں، میرا بڑا اچھا مقام ہے، آسمانوں کے آسمانوں میں رہنے والے خدا کا لے پالک بیٹا ہوں، میرے حقوق ہیں، میرے پریویلیجز ہیں، لیکن میں دوسروں کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے سے نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا. تمام حقوق اور پریویلیجز کے ہوتے ہوئے ہی، تمام جو استحقاق ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی میں کیا کرتا ہوں؟ ہم ایماندار کیا کرتے ہیں جو حلیمی اختیار کرتے ہیں؟ ان کو نہیں سوچتے کہ نہیں میرا بڑا بڑا مقام ہے، میں بہت خاص ہوں، بلکہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟
دوسروں کے لیے چھوٹا بنا دیتے ہیں. یسوع مسیح نے تمام باتوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کیا بنایا؟ چھوٹا بنایا، پست بنا دیا. اپنے آپ کو خدا کے لیول سے نیچے لے آیا، انسانوں کے لیول پر. آلدو وہ انسانوں کے لیول پہ آیا لیکن اس کی فارم چینج نہیں ہوگی، اس کی فارم چینج نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی خدائی اس کے اندر سے ختم ہو جائے، کیونکہ وہ تو پھر خود ہی ختم ہو جائے گا. اس کی خدائی کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کی خدائی کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یسوع مسیح کا ایسنس جو ہے، جوہر جو ہے، اس سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. آگے دیکھیں لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کس چیز سے خالی کیا ہے. وہ خدا کے برابر ہے، آسمان پر موجود ہے، تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے. تو اس نے اپنے آپ کو خالی کیسے کر دیا؟ کون سی بات ہے جو کلام میں سے ہمیں ملتی ہے جو کہ یسوع مسیح نے چھوڑ دی ہو؟ وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن اس نے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا ہو تاکہ وہ انسانوں کے درمیان آ کر رہ سکے. کیونکہ اپنی خدائی میں اس پوزیشن میں وہ انسانوں کے درمیان آ کر نہیں رہ سکتا تھا. آپ کی اور میری نجات کا کام نہیں ہو سکتا تھا. یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی قربانی قابل قبول تھی نہیں، کوئی شخص قربانی نہیں دے سکتا تھا. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ قربانی کے بغیر معافی نہیں ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوگی. اور کوئی شخص اس دنیا میں اس لائق نہیں کہ وہ قربانی دے سکتا میری اور آپ کی خاطر. سو یہ کام خدا کو خود ہی کرنا تھا، یہ کام خدا کو خود ہی کرنا تھا تاکہ آپ اور میں اس کی محبت کو جان سکیں. کوئی اور تو کر ہی نہیں سکتا، کوئی اور اس لائق ہی نہیں ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. سو خدا کو خود ہی اس دنیا میں آنا تھا تاکہ میرے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کرے اور اپنی محبت دکھائے. سو اس نے اپنے آپ کو خالی کیا. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب، غور سے آپ نے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے نمبر پر یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. سو سب سے پہلے نمبر پر اس نے کس چیز کو، اپنے آپ کو کس چیز سے خالی کیا ہے؟ اس جلال سے جو وہ آسمان پر رکھتا تھا. خدا ہوتے ہوئے، خدا کے برابر ہوتے ہوئے، سیم فارم رکھتے ہوئے، جو جلال باپ کا ہے، جو جلال روح القدس کا ہے، وہی جلال کس کا ہے؟ یسوع مسیح کا ہے. سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو اس جلال سے خالی کیا. لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تو سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو اس جلال سے خالی کر دیا. اور اب وہ دعا کر رہا ہے جب وہ اس دنیا میں آیا ہے کہ اب آپ مجھے پھر سے ویسا جلالی بنا دے جیسا میں پہلے تھا، جیسا میں پہلے تھا. سو سب سے پہلے نمبر پر اس نے اپنے آپ کو اس جلال سے آپ کے اور میرے لیے خالی کیا، کیونکہ اس جلال کے ساتھ وہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا تھا. دوسرے نمبر پر دیکھیں عبرانیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت. عبرانیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی. فرمانبرداری سیکھی کیوں لکھا ہے؟ کیا آپ نے غور کیا کبھی اس بات پہ؟ سیکھی اس لیے کیونکہ اس نے پہلے فرمانبرداری کبھی کسی کی نہیں. وہ تو خدا ہے، تو خدا کو فرمانبرداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کس کی فرمانبرداری کرے گا؟ خدا خود خالق اور مالک ہے، سب سے بڑا ہے، سیم فارم ہے، ایک ہی صورت پر ہے، تو وہ کس کی فرمانبرداری کرے گا؟
یہاں پر یسوع مسیح نے لکھا نا جو دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور باپ کے، یہ دیکھیں یہ جو ٹرینٹی کے درمیان میں رولز ہیں، یہ ہم نہیں جانتے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہی صورت کیوں اختیار کی، ایک دن جانیں گے، لیکن جو ٹرینٹی کے درمیان ان کا رشتہ ہے آپس میں، اس میں یسوع نے جب اپنے آپ کو خالی کیا تو اپنے آپ کو باپ کے تابع رکھنا سیکھا اس نے، اور وہ بھی کیسے سیکھا؟ دکھ اٹھا اٹھا کر اس دنیا میں آیا۔ اس دنیا میں ظاہری سی بات ہے کہ جب یسوع اس دنیا میں آتا ہے تو جس طرح آدم اس دنیا میں آیا تھا وہ ایسی دنیا میں نہیں آیا۔ غور کیجئے گا اس بات پر کہ ایک آدم اس دنیا میں آئے، یسوع مسیح کو دوسرا آدم کہا گیا ہے۔ آدم کی دنیا میں اور یسوع کی دنیا میں فرق تھا۔ آدم کی دنیا میں کوئی دکھ نہیں تھا، آدم کی دنیا میں گناہ نہیں تھا، آدم کی دنیا میں پریشانی نہیں تھی، آدم کی دنیا میں رونا نہیں تھا، آدم کی دنیا میں تکلیف نہیں تھی۔ یسوع جس دنیا میں آیا ہے اس میں رونا ہے، اس میں دکھ ہے، اس میں تھکاوٹ ہے، اس میں تکلیف ہے، اس میں گناہ کے اثرات ہیں۔ یہ سب کچھ یسوع نے آ کر دیکھا ہے۔ فرق صرف ایک تھا کہ اس کی اپنی ذات میں گناہ نہیں تھا، لیکن اس نے گناہ کے تمام اثرات کو دیکھا اور اس دنیا میں آیا جس میں گناہ کے تمام اثرات موجود تھے۔ وہ تھکتا بھی تھا، وہ روتا بھی تھا، وہ سوتا بھی تھا، اس کو بھوک بھی لگتی تھی، اس کو پیاس بھی لگتی تھی۔ اس نے دنیا کے غم کو بھی دیکھا، اس نے اس غم کو فیل بھی کیا۔ وہ لازر کی قبر پر بھی جا کر رویا، وہ یروشلیم پر بھی جا کر رویا۔ سو آدم کی اور یسوع کی دنیا میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ سو اس نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا اور فرمانبرداری کو سیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے اپنے اس اختیار سے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ سارا اختیار اس کا ہے، اپنے اختیار سے خالی کر کے کیا کیا؟ باپ کے تابع کر دیا، باپ کے تابع کر دیا۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ آئیے تیسرے نمبر پر دیکھیں متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 36ویں آیت۔ متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ لوگ اکثر مسلم لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی یسوع خدا کیسے ہے؟ یسوع کو تو یہی نہیں پتا کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ اس نے خود کہا کہ بیٹا اس وقت کو نہیں جانتا۔ تو یہ اعتراض اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یسوع نے اپنے آپ کو اس استحقاق سے خالی کیا جو کہ وہ باپ کے ساتھ رکھتا تھا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں، جو الہی استحقاق اس کے پاس موجود ہے، اس نے خود ان کا استعمال کیا ہے؟ کم کر دیا ہے۔ خود اس نے اس کا استعمال کیا ہے؟ کم کر دیا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ اس دنیا میں جب وہ موجود ہے تو اس نے کہا کہ اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں، نہ بیٹا، صرف باپ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح اب چونکہ خدا نہیں رہا تو اس کو پتا نہیں ہے، بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس چیز سے خالی کیا ہے، اس دنیا میں اس اومنیشنس کا، علم کل ہونے کا اختیار محدود کیا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ مطلب کوئی تو چیزیں ہیں نا جس سے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے اس دنیا میں آنے کے لیے، تابع ہونے کے لیے، فرمانبرداری کرنے کے لیے، آپ کی اور میری نجات کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے۔ سو تیسرے نمبر پر وہ جو استحقاق اس کے پاس موجود تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس نے اس سے اپنے آپ کو خالی کیا، لمٹ کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب نتنیل درخت کے پیچھے نیچے بیٹھ کے دعا کر رہا تھا تو یسوع مسیح کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا ہے، لیکن اس نے اس کو لمٹ کر دیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ ان چیزوں کو، اس استحقاق کو،
اس پریویلیج کو لمٹ کیا ہے, کم کیا ہے. سمجھیں آپ اس بات کو. خدا ہوتے ہوئے وہ سب کچھ جانتا ہے, فیوچر میں جو ہوگا, جو ہو رہا ہے, جو ہو چکا ہے, اس کو سب چیزوں کا علم ہے. لیکن اس نے کہا کہ بیٹا اس وقت کو نہیں جانتا اس دنیا میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ حال ہون بھی آسمان تے جا کے بیٹا نہیں جاننا. جب وہ اس دنیا میں آیا, اس نے اپنے آپ کو خالی کیا, پست کیا, تو اس نے اپنے آپ کو لمیٹڈ کیا تھا, اس لیے اس نے یہ بات کہی. چوتھے نمبر پر اس نے جس چیز سے اپنے آپ کو خالی کیا ہے وہ ہے آسمانی دولت. وہ کیا ہے؟ آسمانی دولت. میرے ساتھ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں کا خط, اس کا 8واں باب 9ویں آیت. کرنتھیوں کا دوسرا خط, اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت. لکھا ہے, کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. یسوع کیا بن گیا؟ غریب بن گیا. اور یسوع جنا امیر کون ہو سکتا ہے؟ جو اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, جو خدا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مخلوقات اس کی پرستش کرتی ہیں, دن رات اس کی پرستش ہوتی ہے, ہر چیز کا وہ خالق مالک, اس کے کہنے سے چیزیں بن جاتی ہیں. اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ غریب کر دیا ہے, ہماری خاطر غریب کر دیا. ہم تو اس دولت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ہم تو کسی امیر آدمی کو دیکھ لینا کہ بڑا امیر ہے, دنیا دا پہلے نمبر دا, دوجے نمبر دا, تے اسی یہی گنتے رہنے یار 1 گھنٹے چ اتنے لاکھ کما لیندا ہے, 1 سکنٹ چ اتنے لاکھ کما لیندا ہے, وہ کو آویے. ہم تو دنیا کے دولت مند شخصوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے, تو وہ جس کے کہنے سے چیزیں بن جاتی ہیں, آپ اندازہ کریں کہ اس کے امیر ہونے کا ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں. یہ ہماری سوچ سے ہی باہر ہے کہ وہ کتنا امیر تھا, ہر چیز اس کی. لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ ہماری خاطر غریب کر دی. ساری چیزوں کو اس نے سائیڈ پہ کر دیا. اور کتنا غریب؟ لکھا ہے کہ جب کراؤڈ چلا جاتا تھا تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے, اور یسوع مسیح کہاں پر؟ پہاڑ پر. یسوع مسیح کہاں پر؟ پہاڑ پر. آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کا کوئی گھر نہیں تھا. جو خدمت کے یسوع مسیح کے سال ہیں اس کا کوئی گھر نہیں تھا. ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا. اور اکثر آپ کو ملے گا کہ وہ رات پہاڑ پر بسر کیا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ باپ کی اس کمیونین کو, اس رفاقت کو مس کرتا تھا, کیونکہ وہ رفاقت رکھا ہے, ازل سے اس کی رفاقت ہے باپ کے ساتھ, وہ ایک ہی تھے. لیکن اب وہ زمین پر ہے اور باپ آسمان پر ہے, سو وہ بار بار پہاڑ پر جاتا ہے, ساری ساری رات دعا کرتا ہے. اور یہ میری اور آپ کی خاطر سب کچھ کیا گیا تھا. اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بھٹ, لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. میرے اور آپ کے پاس بھی گھر موجود ہے. ہم بھی سارے خدمت کرتے ہیں, لیکن جس طرح کی خدمت یسوع مسیح نے کی ہے اتنی محنت ساڑھے چو بھی کوئی نہیں کرتا. یسوع مسیح نے تقریباً 5000 کلومیٹر پیدل سفر کیا اپنی خدمت میں, اور یہ سفر کا اندازہ لگایا جاتا ہے. لکھا نا کہ وہ کفرنہوم سے یہاں پہ گیا, وہاں سے وہاں گیا, تو وہ پیدل ہی سفر تھا سارا, اور پہاڑی علاقہ بڑا مشکل ہے وہاں پر چلنا. تو وہ کہتے ہیں سفر کلومیٹرز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ سارا سفر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 5000 کلومیٹر یسوع پیدل چلا ہے. اور اگر آپ 3-3.5 سال پہ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو روز کے 5 کلومیٹر بنتے ہیں. اگر آپ 1000 دن بھی لے لیں کہ 1000 دن یسوع پیدل چلا ہے 3-3.25 سال میں, تو یہ روز کے 5 کلومیٹر بنتے ہیں وداؤٹ بریک. کبھی 50 بھی ہوں گے, کبھی 20 بھی ہوں گے, اور کبھی 5 بھی ہوں گے, کبھی 2 بھی ہوں گے. اتنی زیادہ یسوع نے محنت کی خدمت میں. یسوع دی خدمت انج دی نہیں سی کہ بس آ جاؤ سارے, اور دعا کیتی ہے, ادھر بیمار ادھر کوڑی کھڑے ہو جانے, ادھر کینسر والے کھلو جان تے ادھر فلانے کھڑے ہو جان, چلو جی آ بھی سارے ٹھیک تے کہنا نو جاؤ. وہ جاتا تھا, محنت کرتا تھا. وہ آیا ہی دنیا میں اس لیے تھا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں بلکہ خدمت کروں. وہ خدمت کرنے آیا تھا. وہ حلیم بنا, وہ چھوٹا بنا میرے اور آپ کے لیے. اور پھر 5ویں نمبر پر جس بات
سے اس نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے. باپ کے ساتھ وہ رفاقت جس کا میں نے بھی آپ کو ذکر بھی کیا, اور اس کا ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو اس رفاقت کے رشتے کو ظاہر کرتی ہے. جب صلیب پر یسوع مسیح تھا تو اس نے کیا کہا؟ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ وہ رفاقت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کے لیے دور کیا. باغ گتسمنی میں وہ اتنا پریشان کیوں تھا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ رفاقت چند لمحوں کے لیے کیا ہوگی؟ ختم ہوگی. جب ساری دنیا کا گناہ مجھ پر لادا جائے گا تو اس رفاقت میں ایک خلل آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع اب خدا نہیں رہا, لیکن چونکہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے اور لکھا ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا, اس لیے ان کی رفاقت میں چند لمحوں کے لیے یہ جو خلل آیا ہے اتنا مشکل تھا کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا. آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. یسوع اس دنیا میں آیا, 30 سال تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خدا ہے. یعنی کیا انسان بننا کافی نہیں ہے؟ وہ انسان بنا, وہ غریب انسان بنا, اور ایسا انسان بنا کہ ہمارے آپ کے درمیان میں آ کر رہتا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسیح ہے, یہ خدا ہے. 30 سال تک تو ناصرت والوں کو بھی نہیں پتا چلا. یعنی وہ آیا, اپنے جو لیگل اس کا فادر ہے یوسف, اس کے ساتھ کام کراتا ہوگا, اس کی ورک شاپ میں اس کے ساتھ مستریوں والا کام کرتا ہوگا. کسی شخص کو پتا نہیں چلا. اتنے نیچے لیول پر وہ اپنے آپ کو لے کر آ گیا. یہ نہیں ہے کہ جی بس اس نے ایک بادشاہی چوگا پہنا اور وہ چوگا اتار کے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ جی میں نے اس سے اپنے آپ کو خالی کر دیا, یہ میرا چوگا سائیڈ پہ پڑا ہے. یہ کوئی خالی کرنا ایسا خالی نہیں, یہ پریکٹیکل ہے, یہ ایکشن ہے. وہ خود اس دنیا میں موجود ہوا ہے اور خادم کی صورت اختیار کی ہے. وہ غریب انسان بنا ہے, میرے اور آپ جیسا انسان بنا ہے. جس طرح کہ آپ ہیں, میں ہوں, کہ ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہم سے فرق ہے. اگر تو پتہ چلتا ہوتا نا کہ اس کے چہرے پہ کوئی ایسا جلال ہوتا کہ پتہ چلتا یار یہ شخص تو ہم میں سے نہیں لگتا. کوئی فرشتہ ہی تسی ویکھ لو تو شاید تسی کہو کہ یار یہ ساڈے چوں نہیں لگدا. کسے نو کدی فیل نہیں ہویا کہ ساڈے چوں نہیں ہے, کیونکہ وہ بالکل ہم جیسا ہی بن گیا تھا, بالکل ہم جیسا, کہ کسی کو پہچان ہی نہیں تھی کہ یہ ہم میں سے ہے یا نہیں ہے. اس حد تک اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور لکھا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس نے اپنے آپ کو اتنا پست کیا, اتنا نیچے لے کر آیا. لکھا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ محبت نہیں دکھا سکتا کسی کے لیے کہ اپنی جان دوسروں کے واسطے دے دے. وہ اتنا اپنے آپ کو نیچے لے کر آیا کہ اس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی, اور جان بھی کون سی دی؟ صلیبی موت. کون سی موت؟ صلیبی موت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صلیبی موت اس زمانے کی سب سے بھیانک موت تھی. اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کریں, پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صلیبی موت اس زمانے کی اتنی بھیانک موت تھی کہ لوگ اس کے نام سے بھی کانپتے تھے. اس نے وہ موت میرے اور آپ کے لیے برداشت کی, اور اس نے خادم کی صورت. یہاں پر خادم کے لیے جو لفظ ہے نا وہ ہے ڈولوس. خادم کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ڈولوس. ڈولوس کا مطلب ہوتا ہے بانڈ سلیو, غلام. ایسا غلام جو قیمت دے کر خریدا جاتا ہے, جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وہ کوئی ایسا غلام نہیں ہے یا ایسا خادم نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی کانٹریکٹ ہے یا آپ کا ملازم ہے تسی انہوں تنخواہ دیندے ہوئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. زر خرید غلام کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, اس کے مالک کی ساری مرضی ہے. اس نے یہاں تک اپنے آپ کو پست کیا. اور جو غلام ہوا کرتے تھے, مالک کچھ بھی ان کو کہتے تھے اٹھاؤ, مالک کیا کرتے تھے؟
وہ کہتے تھے کوئی بھی وزن اٹھاؤ غلام نہ نہیں کر سکتا تھا. اور یسایہ کی کتاب کے 53 باب کے مطابق کیا لکھا ہے؟ خدا نے ہماری بد کرداری اس پر لا دی. غلام وزن اٹھاتے تھے، یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا وزن اٹھا لیا اور سارا اٹھا لیا. اور کیا کیا؟ سارا اٹھا لیا. لاسٹ میں آگسٹین کی میں ایک بات شیئر کرتا ہوں آپ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کرسمس پر آپ ان باتوں پر غور کریں، آپ ان باتوں کو ضرور دھیان میں رکھیں کہ یہ جو چھوٹا کوئی کام ہے وہ یسوع مسیح نے نہیں کیا ہے. وہ خدا تھا، خدا کی صورت پر تھا، خدا تھا. اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، اس نے آسمان کے جلال کو چھوڑا، اختیار کو چھوڑا، اپنی ایٹریبیوٹس کو لمیٹڈ کیا، خادم بنا، میرے اور آپ کے درمیان رہا، ایک راست باز زندگی گزاری. اور یسوع مسیح کی جو راست باز زندگی ہے وہ ہمارے کھاتے میں لکھی جائے گی. آپ کو پتا نا اس بات کا کہ یسوع مسیح ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ آتا اور ایک ہفتہ یا 2-3 سال اس دنیا میں گزارتا اور خدمت کرتا، صلیب پر جان دیتا اور چلا جاتا. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن اس نے بچپن سے لے کر 30 سال تک انتہائی فرمانبرداری سے زندگی گزاری. اس نے شریعت پر پورا عمل کیا، کیونکہ آپ اور میں شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تھے. اب کیا ہوا کہ آپ کے گناہ اس پر لاد دیے گئے اور جو زندگی اس نے گزاری تھی وہ ہمارے کھاتے میں لکھ دی گئی. کیونکہ راست بازی کے بغیر کوئی بھی خدا کے پاس نہیں جا سکتا، اور ہمارے پاس تو راست بازی ہے ہی نہیں. ہمیں راست بازی کس کی طرف سے ملتی ہے؟ یسوع مسیح کی طرف سے ملتی ہے. جو اس نے زندگی گزاری، جو راست باز زندگی اس نے گزاری، وہ میرے کھاتے میں لکھ دی گئی اور میرے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے. میرے گناہوں کی سزا اس نے برداشت کی اور اس کی راست بازی مجھے دے دی گئی تاکہ میں خدا کے حضور میں جا سکوں. اس کے بغیر ممکن نہیں تھا، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم خدا کے حضور میں جا سکتے. یہ اتنا بڑا کام خدا نے کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم اور آپ تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی پوزیشنز کو نہیں چھوڑتے، ہم تو اپنے چھوٹی سی نوکری کو نہیں چھوڑتے، چھوٹے سے رتبے کو نہیں چھوڑتے، چھوٹے سے علاقے کو نہیں چھوڑتے کہ میں ڈیفینس تو بھائی باہر نہیں ہونا، یا میں بیریا چ رہنا وا، میں ایڈے اچھے علاقے چ رہنا، میں ہونا شرون کلونی چلا جا. تھوڑا چنگا ویسے ہونا. لوگ بالکل بھی اپنے رتبے کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن اس نے اتنے بڑے رتبے کو چھوڑا اور میری اور آپ کی خاطر انسان بن گیا تاکہ ہم کیا کریں؟ نجات پائیں. میں آگسٹین کی ایک بات آپ سے آخر میں شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے. آگسٹین نے ایک بڑی خوبصورت بات کس نے کہا؟ انسان کو بنانے والا انسان بن گیا. انسان کو بنانے والا انسان بن گیا. وہ جو خود زندگی کی روٹی ہے اسے بھوک لگتی تھی، وہ جو خود زندگی کی روٹی ہے اسے بھوک لگتی تھی. وہ جو خود سیراب کرنے والا چشمہ ہے اسے پیاس لگتی تھی. وہ جو خود سیراب کرنے والا چشمہ ہے اسے پیاس لگتی تھی. وہ جو خود نور ہے اس کو نیند آتی تھی. وہ جو خود نور ہے اس کو نیند آتی تھی. وہ جو خود راستہ ہے وہ راستے پہ چلتا چلتا تھک جاتا تھا. وہ جو خود راستہ ہے وہ راستے پہ چلتا چلتا تھک جاتا تھا. وہ جو خود سچائی ہے اس پر جھوٹے الزامات لگائے گئے. وہ جو خود سچائی ہے اس پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، اس کے اگینسٹ جھوٹے گواہ کھڑے کیے گئے. وہ جو خود جج ہے، وہ جو خود انصاف کرنے والا ہے، اس کو انصاف نہیں ملا. اس کو اس دنیا کی جھوٹی عدالتوں میں کھڑا کیا گیا. انصاف کا منبع، انصاف کرنے والا، قانون بنانے والا، اس کو انصاف نہیں مل سکا. وہ جو خود
اپنے آپ میں ایک ڈسپلن ہے، اس کو کوڑے مارے گئے. اس کو کیا کیا گیا؟ کوڑے مارے گئے. پھر وہ جو خود کرج ہے، خود حوصلہ ہے، حوصلے کا، کرج کا منبع ہے، اس کو کیا کیا گیا؟ مارا گیا، کوٹا گیا. ایک بڑی خوبصورت بات کہ جو خود بنیاد ہے، جو کیا ہے؟ خود بنیاد ہے، سب چیزوں کی بنیاد ہے، اس کو صلیب پر لٹکا دیا گیا. اس بنیاد کو صلیب پر لٹکا دیا گیا. اور آخر میں وہ جو خود زندگی ہے، وہ جو خود زندگی ہے، اس نے میری اور آپ کی خاطر موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اتنی بڑی قربانی سے غافل ہو کر ہم کیوں کر نجات پا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے جو کام میرے اور آپ کے لیے کر دیا ہے، کلام کہتا ہے اتنی بڑی قربانی سے غافل ہو کر ہم کیوں کر نجات پا سکتے ہیں؟ اب گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے، فل اینڈ فائنل کام اس نے کر دیا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف اس قربانی کو قبول کرنا ہے، صرف اس قربانی کو قبول کرنا ہے، اس کے کیے گئے کام پر ایمان لانا ہے، اور کچھ نہیں کرنا. آپ نے اور کچھ نہیں کرنا. آپ کو کوئی قربانیاں نہیں چڑھانی، آپ کو کوئی منتیں نہیں ماننی، آپ کو کوئی چڑھاوے نہیں چڑھانے، آپ کو کچھ نہیں کرنا. آپ کو صرف اور صرف یسوع مسیح کے کیے گئے کام پر ایمان لانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کرسمس پر آپ ضرور سوچیں، ضرور اس بات پر غور کریں کہ اس نے کتنے بڑے لیول سے کس لیول پر آ کر ہماری نجات کا بندوبست کیا. اور اگر ہم پھر بھی غافل رہیں گے، بس کپڑے شپڑے پا کے تیار شیار ہو کے کیک کاٹ کے سمجھیں گے کہ اسی کرسمس منا لیا، تو اسی کرسمس نہیں منایا. ہم کرسمس پر اس کے آنے کے مقصد کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے کرسمس. ادروائز ہم کیا کریں گے؟ کرسمس کو مس کر دیں گے. ہمارے لیے کرسمس کا کوئی فائدہ نہیں، ان خوشیوں کا کوئی فائدہ نہیں. خوشی کیڑی ہے؟ نجات ہی نہیں ملی تو خوشی کا دی؟ جو جانا ہی جنم چاہیے تو پھر خوشی کا دی؟ کوئی خوشی نہیں. God bless you all.